بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی گھروں میں پریشان رہتی ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ پریشانی سسرال کی وجہ سے ہو، ساس کی وجہ سے ہو یا سسر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پریشانی اولاد کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پریشانی شوہر کی وجہ سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اولاد نہیں ہو رہی یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہے، مصائب کے اندر مبتلا ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین استغفار ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی یہ سارے کے سارے مصائب، ان کی یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بار بار توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفار میں بتاتا ہوں کہ کون سا استغفار ہے، لیکن حدیث کے اندر فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے ایسے بندے کی، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بار بار استغفار کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ریلیف دیتے ہیں۔ ریلیف سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آسانی پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سکون والی زندگی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت والی زندگی دے دیتے ہیں۔ اب وہ ریلیف کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ انسان پریشانی کے شکار ہے، چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، اطمینان والا دل اس کے پاس ہوتا ہے، اس استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے۔ ہماری مائیں بہنیں جو پریشان رہتی ہیں، جن کے دل ہمیشہ بے چین اور اضطراب کا شکار ہیں، وہ اس استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور ہمارے مرد حضرات بھی، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، جن کے دل مطمئن نہیں رہتے، ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور پھر اس پریشانی کے اندر بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں اسے ریلیف مل جاتا ہے، ریلیف مل جاتا ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اور اسی طرح دل کے اضطراب سے، اور اسی طرح ہر قسم کی مصیبت، بلاؤں، آفات سے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق دیا ہے اللہ نے وہ کہاں سے دیا، مجھے کیسے مل گیا، کیسے مل گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی نہ کوئی مدد اس کو مل جاتی ہے، وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، یا میرا تو یہ ذہن ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے مجھے مل گیا، کیسے مل گیا، کیسے جاب مجھے مل گئی، کیسے نوکری مجھے مل گئی، کیسے یہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رزق دیتے ہیں، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے نوازتے ہیں۔ تو ہماری مائیں بہنیں جو پریشان رہتی ہیں ان کے لیے بہترین استغفار ہے، اسم اعظم کا استغفار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ والا استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھا کریں۔ یہ استغفار حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 70 کا لفظ ہے، 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے مروی ہے، مفہوم اس طرح ہے۔ تو یہ استغفار کریں، اس استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ نہیں آتا استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار حدیث میں ملتا ہے، یہ بھی نہیں آتا استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں آتا۔ بڑا استغفار کرنا چاہتے ہیں کوئی تو 5واں کلمہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ پورا استغفار ہے، یہ والا کریں۔ جو استغفار جس کو آتا ہے وہ اس کو لازم پکڑ لے، اس کو
لازم پکڑ لے، انشاءاللہ اس کی جتنی بھی ساری کی ساری پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ریلیف کے اندر بدل دیں گے، سارے کے سارے مشکلات اس کی حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔